آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ماہ رمضان مبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں میں اور آپ سمیٹنے کے لیے جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے کا صدقہ ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے. آبادی وقار عشرہ رحمت اختتام پذیر ہوا. عشرہ مغفرت کا آج پہلا دن ہے. اللہ تعالیٰ اس مبارک عشرے کے سبب ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. پیارے بھائیوں، آیت مبارکہ کا ایک حصہ آپ احباب کے سامنے پیش کیا. آج کے جمعۃ المبارک کا خطبہ ان مقدس ہستیوں کے نام ہے کہ جو میری اور آپ کی دنیا میں زندگی اور میرے اور آپ کی دنیا میں آنے کا سبب بنے، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کا ادب و احترام، والدین کے ساتھ حسن سلوک. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے لیے والدین کے ساتھ کس طرح کی زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں بڑی وضاحت کے ساتھ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. عبادت کے لئے اللہ کی ذات ہے. عبادت کے ساتھ ہی دوسرا حکم ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے. اور آگے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. فرمایا جب تیرے والدین دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں پھر تم نے کیا کرنا ہے والدین کے ساتھ. فرمایا فلا تقل لهما اف، والدین کے سامنے اف بھی تم نے نہیں کہنی ہے. اونچی آواز میں بات کرنا تو بات کی بات ہے، والدین سے الجھنا تو بات کی بات ہے، والدین کے سامنے اکڑ جانا یہ تو بات کی بات ہے، والدین کی بات کا حکم کا انکار کرنا بات کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے پہلے ایک بات کر کے بات کو ختم کر دیا. فرمایا فلا تقل لهما اف، والدین وہ مقدس ہستیاں ہیں جب تو ان کے سامنے کھڑا ہو تو اف تک بھی ان کے سامنے نہ کہنا. اللہ ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما. اور فرمایا والدین کو کبھی جھڑکنا بھی نہیں ہے، والدین کو کبھی جھڑکنا بھی نہیں ہے. آج تو نوجوان کہتا ہے ابا تجھے کیا پتا جو میں کر رہا ہوں، تجھے کیا پتا. والدہ کو کہہ دیتا ہے اماں تجھے کیا پتا جو میں کر رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں والدین کو اس وقت بھی پتا تھا جب تجھے کچھ علم نہیں تھا، جب تو کچھ نہیں جانتا تھا والدین اس وقت بھی جانتے تھے. جب تو چل نہیں سکتا تھا انگلی پکڑا پکڑا کر والدین نے تجھے چلنا سکھایا تھا. جب تو کھا پی نہیں سکتا تھا والدہ ماجدہ اپنے منہ میں لقمے چبا چبا کر تیرے منہ میں دیا کرتی تھی. آج تو کہتا تھا اماں تجھے کیا پتا جو میں کر رہا ہوں. صاحب انہیں سب پتا ہے، اگر کچھ نہیں کر رہے تو ان کا صبر ہے اور ان کی برداشت ہے. میرے رب نے ارشاد فرمایا ولا تنہرهما، والدین کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. وقل لهما قولا کریما، جب بھی کبھی والدین سے بات کرنا پڑے، جب بھی والدین سے مخاطب تجھے ہونا پڑے، قول کریم کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ والدین سے مخاطب ہونا، نرم لہجے میں والدین سے مخاطب ہونا، احسن انداز میں والدین سے گفتگو کرنا. اور آگے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب تجھے کبھی
تیرے والدین کو تیری ضرورت پڑے اپنی رحمت والے بازو ان کے سامنے بچھا دینا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ والدین کے سامنے تو اپنے دستے بازو جھکا دینا، بچھا دینا۔ اور پھر والدین کے لیے یہ دعا کیا کر، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے رب میرے والدین پر تو اس طرح رحم فرما جس طرح میرے والدین نے میرے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ ادب و احترام، والدین کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو طرز عمل میرے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ رب والدین کو جھڑکنے سے بھی منع فرماتا ہے، وہ رب میرے والدین کے ساتھ گفتگو کرنے میں اف تک کہنے سے بھی رب تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ تو اب کوئی اپنے والدین سے الجھ پڑے، والدین سے ظلم اور زیادتی کرے، والدین سے بدتمیزی کے کلمات کے ساتھ پیش آئے، تو پھر میرے رب تعالیٰ ناراض بھی اتنا بڑا ہوگا جس رب نے اس والدین کے ادب و احترام کا حکم ارشاد فرمایا۔ احباب ذی وقار، والدین کے ہم پر احسان ہیں، والدین کے ہم پر انعام ہیں، والدین نے ہم پر کتنے احسان فرمائے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، زندگی گزارنے کے اصول ہمیں سکھائے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں بتائے ہیں، زندگی گزارنے کے ہمیں سلیقے سکھائے ہیں۔ ان والدین کا ہم پر کتنا احسان ہے، ہمیں ان والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اور آگے دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ دیکھیں میرے رب تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، میرے رب تعالیٰ کی عظمتیں کتنی وسیع ہیں، وہ رب کتنا مہربان ہے، اور اپنے بندے کو جب نوازنے پر آتا ہے تو کس چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے بندے کو نواز دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اولاد اپنے والدین کی طرف نظر رحمت کرے، محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو اولاد دیکھے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ صلہ یہ دیتا ہے، اس شخص کے نامہ اعمال میں مبرور حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ مبرور حج کسے کہتے ہیں؟ ایسا حج کہ جس کے ادا کرنے میں کوئی نقص، کوئی کمی اور کوئی گناہ سرزد نہ آیا ہو، اسے مبرور حج کہا جاتا ہے۔ تو والدین کے ساتھ محبت کی نگاہ سے والدین کو صرف دیکھ لینا، اس کا ثواب اتنا ہے، اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ نے حکم ارشاد فرما دیا، اب اگر کوئی بندہ والدین کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے، کیا اس کے لیے بھی یہی ثواب ہوگا؟ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر و اطیب، میرا رب سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ پاک ہے۔ جو رب سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پاک ہے، وہ رب ثواب دینے میں بھی اتنا بڑا اور اتنا پاک اور پاکیزہ ہے۔ یعنی جو دن میں جتنی مرتبہ والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ اسے ثواب سے نواز دے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے والدین سے حسن سلوک کرنے کا کیا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی طرز عمل اور زندگی کس انداز میں گزری والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور تابعین، تبع تابعین، اور حضور کی امت کے وہ اولیاء کاملین جن کو مرتبہ ولایت ملا ہے، جن کو مرتبہ اور مقام ملا ہے، جن کا زمانے میں ایک نام بلند ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کی خدمات کی، والدین کا ادب و احترام کیا ہے۔ جن اولیاء کاملین میں سے وہ ہستیاں کہ جن کو والدین کی خدمت اور ادب کا صلہ ملا، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو سرخرو فرمایا، اور قیامت تک ان کا نام اور ان کا کام باقی رہے گا۔ ان شخصیات میں سے ایک شخصیت حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ آپ اللہ کے ولی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، زاہد ہیں، عبادت گزار ہیں، اور زمانے میں آپ کی ولایت کا ڈنکا بجتا ہے۔ آپ کو یہ مرتبہ اور مقام ملا تو اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت سے یہ مرتبہ اور مقام ملا ہے۔ کتنا مقام ملا، کتنا مرتبہ ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ دیکھیے روایات میں آتا ہے، جس علاقے میں آپ رہتے تھے اس علاقے میں ایک فاحشہ خاتون آ گئی، اور وہ اعلان کرتی تھی کہ جس نے اپنی خواہش کو مجھ سے پورا کرنا ہے، وہ چند ٹکے لے کر اپنی خواہشات کو پورا کرایا کرتی تھی۔ جب لوگوں نے
دیکھا کہ یہ بدکارہ عورت اور لوگوں کو بدکاری کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ عرض کرتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں، حضور آپ کے ہوتے ہوئے بدکاری کا اجا کھلا ہوا ہے اور آپ اس کے خلاف کوئی کام کارنامہ سر انجام نہیں دے رہے۔ آپ نے خاموشی سے سنا، پھر آپ چل پڑے اس بدکارہ عورت کے گھر کی طرف، اس کے کمرے کی طرف۔ لوگوں نے دیکھا، ہم چونکہ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دیکھتے، لوگوں نے دیکھا دیکھو اس عورت نے باقی لوگوں کو بھی خراب کیا ہے۔ اب جو اللہ کا ولی ہے ساری راتیں اور سارا دن اللہ کی عبادت کرتا ہے، دیکھو اللہ کے ولی کو بھی عورت نے اپنے جال میں پھنسا لیا، اللہ کا ولی بھی اس کی طرف چل کے جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے ولی آئندہ کی خبر رکھتے ہیں، اللہ کے ولی آئندہ کا معاملہ دیکھتے ہیں، ان کی زندگیاں اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا کے ساتھ گزرتی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس فاحشہ عورت کے گھر کی طرف چل پڑے۔ آپ نے دروازہ بجایا، عورت نکلی، پوچھا کہ کتنا لیتی ہو تم ایک رات کا جو تم نے لوگوں سے پیسہ وصول کر کے بدکاری پر انہیں ابھارتی ہو؟ تو اس نے چند ٹکے بتائے کہ اتنے لیتی ہوں، تو ساری رات پھر اسی کی ہو جاتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ٹکے اس عورت کے ہاتھ میں رکھے اور فرمایا آج کی رات پھر میرے نام ہے، آج کی رات کسی اور کو نہ دینا۔ رات کا وقت ہوا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فاحشہ عورت کے گھر پہنچے، اور جب بات یہ طے ہو چکی تھی، جب وہ پیسے لے لیتی ہے، اب حکم جو ہے وہ اس مرد کا گزرتا ہے جس سے وہ رقم لے لیتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم جب کسی پر ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو طریقہ انسان کوئی بھی اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل ان پر ضرور فرماتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چل پڑے اس فاحشہ عورت کے گھر، دروازہ بجایا اور اپنے وقت مقررہ پر آپ پہنچے، اور آپ نے فرمایا چونکہ میں رقم ادا کر چکا ہوں، اب معاملہ یہ ہے جیسے میں نے کرنا ہے، تو جیسے میں کہوں تو نے ویسے کرنا ہے۔ اب اس عورت نے کہا کیا کہتے ہو، میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ اس کے گھر میں گئے، آپ نے مصلی بچھایا اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، اور حکم ارشاد فرمایا کہ جا کر وضو کر کے آ۔ وہ بدکار، وہ فاحشہ خاتون، وہ زانیہ خاتون جو اپنی جسمانی ہوس کا نشانہ لوگوں کو بنا کر بدکار کر رہی تھی اور لوگوں کے عزتوں کو خراب کرنے کا سبب بنی ہوئی تھی، اللہ کے ولی جب وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا وضو کر کے آؤ۔ وہ وضو کر کے آئی اور فرمایا جیسے میں کرتا جاؤں تو بھی ویسے کرتی جا۔ آپ نے نماز کی نیت باندھی، عورت نے بھی نیت باندھی، قیام کیا، خاتون نے بھی قیام کیا۔ حضرت بایزید بستامی رکوع میں پہنچے، وہ فاحشہ خاتون رکوع میں پہنچی۔ آپ جب سجدے میں گئے وہ عورت بھی سجدے میں گئی، تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھا لیے، اے مالک جس بدکارہ خاتون نے زمانے کو بدکار بنا رکھا تھا، اے مالک یہاں تک آنا میرا کام تھا، اس کے دل کی حالت کو بدلنا اے رب تیرا کام ہے۔ وہ عورت جب سجدے میں پہنچی تو بدکار تھی، لیکن جب سجدے سے اٹھی تو اللہ کی ولیہ بن کر اٹھی ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ کوئی اور بھی تو یہ کام کر سکتا تھا، کسی نے نہیں کیا، ہر بندہ بدکاری کا نشانہ بن جاتا تھا، لیکن حضرت بایزید بستامی کے اندر ایسی کون سی خاصیت تھی کہ جس نے ایک بدکارہ عورت کو توبہ کرا کر اللہ کی ولیہ بننے کا سبب بنے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، میری والدہ ماجدہ نے مجھے بلایا اور فرمایا بایزید پانی لے کر آؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں پانی کا برتن لے کر پانی لینے کے لیے گیا، جب واپس آیا تو میری والدہ ماجدہ آرام فرما چکی تھی۔ اب میں نے سوچا کہ اگر والدہ کو اٹھاتا ہوں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تو آپ فرماتے ہیں میں ساری رات برتن ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا۔ اللہ اکبر! دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نوازنا، اللہ تعالیٰ دل کی تقدیر کیسے بدلتا ہے اور کن ہستیوں کے سبب اللہ تعالیٰ دلوں کی تقدیریں بدلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ساری رات میں وہ برتن ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا۔ جب تہجد کا وقت آیا میری والدہ کی آنکھ کھلی اور دیکھا سرانے پر میں برتن ہاتھ میں لے کر کھڑا تھا۔ پوچھا بایزید کب سے کھڑے ہو؟ عرض کی امی جان جب سے آپ نے پانی منگایا تھا آ کر حاضر ہوا ہوں، آپ آرام فرما چکی تھیں، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے جس وقت وہ برتن آپ کے ہاتھ سے اٹھایا، سردی کا موسم تھا، پانی انگلیوں کو لگ کے برتن جم چکا تھا، والدہ ماجدہ نے برتن اٹھایا تو
تو انگلیوں کا یہ چمڑا ادھڑ گیا اور انگلیوں سے خون نکلنے لگا۔ تو عرض کرتی ہیں اے مالک بایزید پر میں راضی ہوں، اے اللہ تو بھی بایزید پر راضی ہو جا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس رات سے پہلے تو پتہ نہیں کس عالم میں تھے، لیکن والدہ کی اتنی خدمت کا سبب، اتنی خدمت کا صلہ اور ثواب یہ ملا کہ والدہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر دیا ہے۔ میرے بھائی، والدین کی دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، والدین کی دعا انسان کی قسمت کو بدل دیتی ہے، والدین کی دعا انسان کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دیتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ مقام ملا ہے کسی اور در سے نہیں، اپنی والدہ کی اس دعا سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین جن کے دنیا میں موجود ہوں ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا راہی بنا دے۔ اور پھر آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہے، میں نے غالباً پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر کی سیڑھی پر چڑھ رہے تھے، آپ نے آمین فرمایا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آمین کہنے کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا جبریل امین آئے تھے اور آ کر ایک بات کہی تھی کہ اے اللہ کے نبی جن کے والدین دنیا میں موجود ہوں دونوں یا ایک، اور ان کی اولاد وہ بندہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ لے لے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا تھا آمین۔ تو اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب والدین کی خدمت گزاری سے کام چرانا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ اگر جنت کا راستہ چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کر لو، اگر جنت کے راہی بننا چاہتے ہو تو والدین کا ادب و احترام کرو۔ والدین کے احسانات صحابی رسول ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور اتنا لمبا سفر کیا، پتھریلی زمین تھی، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیں میں نے اپنی والدہ کا کوئی حق ادا کیا یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری والدہ نے جب تجھے پیدا کیا تھا اس وقت پیدائش جو تیری والدہ کو تکلیف ہوئی تھی، اگر ان تکلیف میں سے ایک حصہ بھی اس کے لیے شاید ہو جائے جو تو نے خدمت کی ہے، تو والدین کے احسان، والدین نے جو ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اپنے آپ کو گیلے بستر پر سلا کر ہمیں وہ نرم نازک اور سوکھے بستر پر سلاتی تھیں، ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں اٹھنا بیٹھنا سکھایا۔ آج ہم یہ کہیں کہ اے ابا تجھے کیا پتا جو میں کر رہا ہوں؟ اے میرے بھائی، میرے والد کو وہ پتہ ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے، اور ان کو اس وقت بھی پتہ تھا جب ہم نہ جانتے تھے، اس وقت بھی پتہ تھا جب ہم نہ چل پھر سکتے تھے، وہ اس وقت بھی ہمارے کارناموں سے واقف تھی جب ہم کچھ نہ جانتے تھے۔ تو ہماری زندگی کا سبب والدین بنے۔ میرے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، والدین کے لیے دست بازو بچھا دے، والدین کے لیے دست بازو بچھا دے، اور پھر اپنے رب سے دعا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے مالک میرے رب پر بھی تو اسی طرح رحم فرما جس طرح میں چھوٹا تھا میرے بچپنے میں میرے والدین نے مجھ پر رحم فرمایا۔ اور دیکھیں والدین کا ادب و احترام انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے مالک جنت میں جس شخص کو تو نے میرا ساتھی بنایا ہے مجھے دنیا میں وہ شخص دکھا دے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی جو دعا کرتے ہیں وہ دعا کبھی رد نہیں ہوا کرتی، اللہ کے نبی جو دعا کرتے ہیں وہ دعا رد نہیں ہوا کرتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اے عیسیٰ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، گوشت کی دکان ہے، وہاں پر جو بندہ گوشت بیچ رہا ہے وہی شخص جنت میں تیرا ساتھی بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل پڑے، جا کر دیکھا لوگوں کی آمد و رفت ہے، گوشت کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، کوئی خاص بات نہیں، طرز عمل کے مطابق وہ بندہ گوشت بیچ رہا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے، چلو دیکھوں تو صحیح کس عمل کے سبب جنت میں میرا ساتھی بنے گا۔ تو وہ شخص سارا دن گوشت بیچتا رہا، شام کا وقت آیا تو اس نے کچھ گوشت کا حصہ لیا، اس کا قیمہ بنایا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ شخص گھر میں پہنچا، اللہ کے نبی کو ادب و احترام سے بٹھایا، ایک کمرے میں
اور اس نے جا کر وہ گوشت اپنے ہاتھوں سے پکایا اور اس کا جو شورما تھا اس کے اندر اس نے روٹی کو ڈال کر نرم بنایا اور ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس بوڑھی خاتون اس کمرے میں موجود ہے، جا کر اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے، کپڑے سے اس خاتون کا منہ صاف کرتا ہے اور اس نے جو وہ روٹی کے ٹکڑے گوشت کے شورمے میں بھگوئے ہوئے تھے جا کر وہ اس خاتون کو کھلاتا ہے۔ کھلا پلا کر جب وہ سیر ہو جاتی ہیں پھر اس خاتون کا منہ صاف کرتا ہے۔ یہ سارا ماجرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس عورت کے منہ سے کچھ کلمات نکلتے ہیں۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ وہ یہی کلمات ہیں، اے بیٹا جنت میں اللہ تعالیٰ تجھے حضرت عیسیٰ کا ساتھی بنا دے، جنت میں اللہ تجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ عمل ہے، یہ اس کا اخلاص ہے، یہ اس کی محنت ہے کہ جو اپنے والدین کا اس طرح ادب و احترام کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر اپنی والدہ کو کھلا رہا ہے۔ تو جس والدہ پر اتنا مہربان اس کا بیٹا ہو رہا ہے تو پھر اس والدہ کے منہ سے دعا ہی نکلنی تھی، اور کیا نکلتا؟ اور دعا بھی وہ نکلی کہ یا اللہ اسے جنت میں اپنے نبی کا ساتھی بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، پہلے تو پتہ نہیں میں اس بات پر اعتماد کرتا یا نہ کرتا، لیکن اب مجھے بھی یقین ہو گیا ہے، یقیناً اے شخص تو جنت میں میرا ساتھی بنے گا۔ میرے بھائی، والدین آج حیات ہیں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں، ہم ان کے ساتھ احسان کریں، ہم ان کی خدمت کریں تاکہ ہمارے لیے جنت کے راستے آسان ہوں، ہمارا اللہ بھی ہم پر راضی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم بھی راضی ہوں۔ اور اگر جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دنیا میں تو والدین کی خدمت کر کے ان کے ساتھ بھلائی کی جا سکتی ہے، اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر کر کے ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کیا جا سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہر جمعے کو والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لوگ تو دعا کرنے سے روکتے ہیں، میں کہتا ہوں دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کے بغیر انسان چل ہی نہیں سکتا ہے۔ جنت چاہیے تو دعا سے ملے گی، والدین کی خدمت چاہیے تو دعا سے ملے گی، اور جب ہم والدین کا ادب و احترام کریں گے تو ضرور والدین کے دل سے جو دعا نکلے گی ہماری تقدیر کو بدل دے گی، ہماری زندگی کا سرمایہ بن جائے گی۔ تو والدین کے لیے دعا کیا کریں، والدین کی خدمت کیا کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ عبادت کرنا بھی بہت اہم ہے، روزے رکھنا بھی بہت اہم ہے، نمازیں پڑھنا بھی بہت اہم ہے۔ میرے بھائی، اگر ہمارے والدین ہم پر راضی نہ ہوئے تو یہ عبادتیں بھی بیکار ہیں، یہ روزے بھی بیکار ہیں، یہ ریاستیں بھی بیکار ہیں۔ عبادتیں بھی وہی قبول ہوں گی جو والدین کے حسن سلوک کے ساتھ ہم نے کی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا ادب و احترام نصیب فرمائے، حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے، والدین کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعائیں کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سنتیں ادا کریں۔